دونوں تاروں کو خانوں کی شکل میں ایک جان کر دیتا ہے. دونوں خانے تار کے ساتھ اور دوسرے دھاگوں کے ساتھ اس طرح پیوست ہیں کہ ان میں کوئی فاصلہ نظر نہیں آتا، لیکن ساتھ ساتھ الگ الگ بھی ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ تانے اور بانے کے تار مل کر ایک مربع کی شکل میں خانے بناتے ہیں، جس کو عرف میں گراف کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. مطلب یہ ہوا کہ انسان کی دنیا طول و عرض میں روشنیوں کے تاروں سے یا روشنیوں کی لہروں سے بنی ہوئی ہے، اور زندگی کی تمام حرکت و سکنات اور تمام حسیات انہی تاروں کے اوپر قائم ہیں. دوسری بات جو بہت زیادہ فکر طلب ہے وہ یہ ہے کہ ان تاروں کی یا ان لہروں کی طوالت یعنی طویل ہونا، سیدھا ہونا جس طرح معین ہے، اسی طرح ہر تار کی صفات بھی معین اور مخصوص ہیں، اور ہر مخصوص صفت کسی نہ کسی ساخت کو اور کسی نہ کسی نقش کو ظاہر کرتی ہے. مثلا جب ہم گراف میں انسانی چہرے کے خطوط ظاہر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طولی لہریں اور عرضی لہریں جیسے جیسے طولی لہریں اور عرضی لہروں پر جیسے جیسے پینسل چلتی جاتی ہے، یہ گراف میں بنے ہوئے خانے جس طرح پینسل کے نشان سے کٹتے ہیں، اسی مناسبت سے نقش و نگار کا تعین ہوتا ہے. یعنی ناک بنانے کے لیے جتنے گراف پینسل کے نیچے آتے ہیں، ہاتھ بنانے کے لیے ناک کے متعین خانوں سے الگ ہٹ کر طولی و عرضی لہریں کٹتی ہیں. ہاتھ کا کام الگ ہے، ناک کا کام الگ ہے، کان کا کام الگ ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ گراف کے اندر جتنی لہریں موجود ہیں وہ عرضی ہوں یا طولانی ہوں، نقش و نگار کی صورت میں ہر لہر اپنا ایک متعین اور مخصوص عمل رکھتی ہے. الحاظ و قیاس کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں، جتنے رنگ و روپ موجود ہیں، جتنی صلاحیتیں موجود ہیں، جتنی نوعیں موجود ہیں، اور ہر نوع کے جتنے افراد موجود ہیں، ہر ایک کے لیے ایک مخصوص طول حرکت موجود ہے. انہی حرکات کی مخصوص آمیزش کا نتیجہ کسی نوع کے فرد کی شکل و صورت میں برآمد ہوتا ہے. اگر لہریں مرکب ہیں یعنی لہریں تانے بانے کی شکل میں متحرک ہیں، ان مرکب لہروں کے گراف کے اوپر نقش و نگار کو انسان اور انسان کی دنیا کہا جاتا ہے. اسی صورت کو مرشد کریم قلندر بابا نے نسمہ مرکب کا نام دیا ہے. اس کے برعکس لہریں مفرد ہیں، اور ان مفرد لہروں میں مرکب لہروں کی طرح آپس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. مرکب لہروں کی طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہے. ان مفرد لہروں کے اوپر اگر تصویر کشی کی جائے تو نسمہ مرکب کی طرح ان کی صفات بھی متعین ہے، لیکن ہر لہر میں جب نقش و نگار بنتے ہیں تو نسمہ مرکب ہی کی طرح زندگی کا مظاہرہ ہوتا ہے. مفرد لہروں کے اوپر اگر تصویر کشی کی جائے یا کوئی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس بساط پر نقش و نگار اور بنی ہوئی دنیا کو جنات کی دنیا کہا جاتا ہے. مرشد کریم نے اس کو اکیلی حرکت اور نسمہ مفرد کا نام دیا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو دو دو قسم پر بنایا تاکہ تم ان مصنوعات سے اللہ کی ربوبیت کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی خالقیت کو سمجھ سکو. اس چیز کو حرکت کا نام دیا جاتا ہے. اس سلسلے میں بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ محض ایک حصہ ہے، اس کے دو رخ ہیں. اس کا ایک رخ خارجی سمت میں کام کرتا ہے اور دوسرا رخ داخل میں سفر کرتا ہے. تانے بانے کی ایک اسکرین پر، بساط پر یا چادر پر جو روشنیوں کی بنی ہوئی نقش و نگار کے ساتھ ایک تصویر تخلیق پاتی ہے. اس تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ خود تصویر اور دوسرا وہ بساط جس پر وہ تصویر بنی ہوئی ہے. ایک تصویر کا اپنا ذاتی احساس کہ میں ہوں، اور دوسرا اس بساط کا احساس جس پر تصویر بنی ہوئی ہے. یہ اس کے دو رخ ہوئے. ایک یہ کہ آدمی یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں موجود ہوں، دوسرا یہ ہے کہ آدمی یہ بھی جانتا ہے کہ میری کوئی اصل ہے. اس میں ایک بات جو قانونی ہے وہ یہ ہے کہ لہریں مفرد ہوں یا مرکب موجود ہیں، اور مفرد لہروں پر تصویر بنی ہوئی ہے. اس طرح نور کے اوپر لہروں کا قیام ہے.
اہل روحانیت یہ اہل تصوف گراف کے اوپر بنی ہوئی تصویر اور گراف کے اوپر بنی ہوئی تصویر کے تمام نقش و نگار کو ظاہر الوجود کہتے ہیں۔ ظاہر الوجود کا مطلب یہ کہ مفرد یا مرکب لہروں پر نقش و نگار کے ساتھ تصویر کا موجود ہونا، یعنی نورانی بساط پر یہ نورانی اور روشنیوں کی اسکرین پر نقش و نگار اور ڈائمنشن کا ہونا، ڈائمنشن اور نقش و نگار کا ہونا ظاہر الوجود، اور جب تک لہروں کے اوپر ڈائمنشن موجود نہیں ہے اس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف الہام کتاب لوح قلم کی تشریحات کے سلسلے میں اب تک 39 لیکچر پڑھے جا چکے ہیں۔ اب آپ 40واں لیکچر سنیں گے۔ زمانیت اور مکانیت کا راز جاننے کے لیے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم نیچے سے اوپر سفر کریں، یہ نزولی حرکات و سکنات سے صعودی حرکات و سکنات میں داخل ہوں، یہ زیادہ آسان ہے کہ صعودی حرکات و سکنات سے نزولی حرکات و سکنات کو سمجھیں۔ یہ بات پچھلے اسباق میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ عالم ارواح میں کائنات کی موجودگی اس طرح ہے کہ وہاں نہ احساس کی درجہ بندی ہے، نہ نگاہ ہے، اور نہ آپس میں تعارف کا کوئی ذریعہ ہے۔ یعنی عالم ارواح میں موجود تمام کائنات کے اجزاء عالم تخیل میں ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے وہ کیوں ہے، کہاں ہے، کس لیے ہے، اور ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ثبوت کو توڑنے کے لیے یہ افراد کائنات کو عالم تحیر سے عالم تعارف میں داخل کرنے کے لیے خود کو کائنات کے سامنے پیش کیا اور افراد کائنات کو اپنے آواز سے سماعت عطا کی۔ جیسے ہی عالم تحیر میں اللہ کی سماعت منتقل ہوئی تو ابعاد کا پہلا درجہ تخلیق پا گیا، یعنی فرد کے اندر پہلا نقش مرتب ہوا اور اسے سماعت منتقل ہو گئی۔ سماعت کے بعد ساتھ ہی ساتھ اسے یہ حس حاصل ہوئی کہ کوئی آواز دے رہا ہے۔ جیسے ہی آواز کی طرف ذہن منتقل ہوا تو دوسرا ابعاد یا دوسرا ڈائمنشن تخلیق میں آ گیا۔ یہ دوسرا ڈائمنشن یا ابعاد بصارت ہے۔ بصارت کے ساتھ ساتھ دوسری حس جو بنی وہ تعارف کی حس ہے، یعنی جیسے ہی بصارت کا ڈائمنشن وجود میں آیا اسی کے ساتھ ساتھ دوسری حس تعارف کی تخلیق پائی، اور اس طرح جاننے سمجھنے کے ابعاد وجود میں آ گئے۔ جاننے اور سمجھنے کا ابعاد جیسے ہی وجود میں آیا تو قوت گویائی کا ڈائمنشن بن گیا۔ قوت گویائی کے حاصل ہوتے ہی کسی چیز کو رد کرنے یا قبول کرنے کی حس کے نقوش بن گئے۔ اس قانون کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ کائنات کی تخلیق کا فارمولہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز دو رخوں سے مرکب ہے۔ یہ دونوں رخ بظاہر ایک دوسرے سے متضاد نظر آتے ہیں، مثلا کان اور آنکھ دونوں بالکل ایک دوسرے سے مختلف اور الگ ہیں، لیکن سماعت اور بصارت باوجود ہے کہ کان اور آنکھ الگ الگ ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ جب دو رخ آپس میں متصل ہوتے ہیں اور ان دونوں رخوں کو کئی دوسرے رخ مل کر کوئی مجموعی حیثیت دے دیتے ہیں تو تصوف میں اس اجتماعیت کو وجود شے کہا جاتا ہے۔ وجود شے میں جہاں متصل رہنے کے ساتھ ساتھ رخوں کا الگ الگ تعین ہے، اس تعین کو زمان یا مکان کہا جاتا ہے۔ یعنی وجود اشیاء کا درمیانی فصل زمان اور مکان بنتا ہے۔ جب تک عالم ارواح میں کائنات کو یا افراد کائنات کو ڈائمنشن یا ابعاد منتقل نہیں ہوئے اس وقت تک زمان اور مکان کی موجودگی زیر بحث نہیں آئی۔ کہنا یہ ہے کہ عالم ارواح میں زمان اور مکان نہیں ہوتے، وہاں شے کا وجود صرف امر کی حیثیت رکھتا ہے۔ امر شکل و صورت میں موجود ہے لیکن ابھی اس کے اندر حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ جب افراد کائنات میں ڈائمنشن بن گئے
یہ سماعت بصارت کے نقوش منتقل ہو گئے تو افراد کائنات میں حرکت پیدا ہوئی. حرکت کی اس دنیا کو نسمے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک رخ ہمیشہ غالب رہتا ہے اور دوسرا رخ مغلوب رہتا ہے. جو رخ غالب رہتا ہے اس کو شخص اکبر کہا گیا ہے اور جو رخ مغلوب رہتا ہے اس کو شخص اصغر کے نام سے بیان کیا گیا ہے. شخص اکبر اور شخص اصغر کی وضاحت بیان کی جا چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے آدم کو علم الاسماء عطا کیا، اس سے منشا یہ ہے کہ آدم کو زمین کے اوپر جتنی بھی موجودات ہیں ان کے خواص کا علم دے دیا گیا ہے. خاص سے مراد یہ ہے کہ کن چیزوں میں اللہ کے کون سے اسماء صلاحیت بن کر مظاہرہ کر رہے ہیں. انسان یا آدم کی نیابت کا تعلق صرف اس بات سے پوشیدہ ہے کہ اللہ نے آدم کو علم الاسماء عطا کیا ہے. علم الاسماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی عنوانات، ان کی خاصیتوں اور چیزوں کی ماہیتوں کا علم آدم کو سکھا دیا ہے. چیزوں کی خاصیتوں اور ماہیتوں کا علم ہی وہ علم ہے جو انسان کے شرف کو ظاہر کرتا ہے اور جس کی بنیاد پر انسان کو یا آدم کو شخص اکبر کا درجہ حاصل ہے. چیزوں کی ماہیتوں، خاصیتوں اور اسماء کے علم کا حامل بندہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نیابت کے فرائض انجام دیتا ہے اور یہ نیابت کا وصف ہی آدم کو افراد کائنات میں ممتاز کرتا ہے. افراد کائنات نوع ملائکہ اعلیٰ ہوں، نوع ملائکہ ہوں، نوع اجنہ ہوں، نوع نباتات ہوں، نوع جمادات ہوں کی ہر حیثیت نائب کے اور اس لیے افراد کائنات نوع ملائکہ ہوں، نوع ملائکہ اعلیٰ ہوں، نوع ملائکہ ہوں، نوع اجنہ ہوں، نوع نباتات ہوں، نوع جمادات ہوں، ہر حال میں آدم کو اس کے اوپر فضیلت حاصل ہے بحیثیت نائب کے، اور اس لیے کہ آدم کو چیزوں کی خاصیتوں اور ماہیتوں کا علم حاصل ہے اور وہ حقیقت الحقائق کا حامل ہے، اسے فضیلت حاصل ہے. جتنی آسمانی کتابیں اور آسمانی صحائف نازل ہوئے ان کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا طرز کلام اور طرز تخاطب اس طرح ہے کہ وہ ایک بات کو مختلف زاویوں اور مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں. قرآن پاک کی تعلیمات میں جب آدمی تفکر کرتا ہے تو کئی دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن میں تکرار ہے، حالانکہ تکرار یہ ریپیٹیشن نہیں ہے بلکہ انسانی شعور کی سکت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات کو مختلف زاویوں سے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ انسانی شعور اس بات کو سمجھ لے. کسی بات کو مختلف زاویوں میں بیان کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے اور دوسری طرف انسانی عقل و شعور میں اضافہ ہوتا ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے تخلیقی عوامل میں مختلف زاویوں سے، مختلف پیراؤں میں، مختلف اشکال سے، مختلف مثالوں کے ذریعے غور کرے. اللہ تعالیٰ جب اپنی ربوبیت کا، خالقیت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو زمین پر پھیلی ہوئی موجودات کی مثال دیتے ہیں. کبھی زمین سے باہر آسمان، کرسی اور عرش کی مثال دیتے ہیں، کبھی بادلوں سے بارش برسنے کی مثال دیتے ہیں، کبھی بارش کس طرح برستی ہے اس کی مثال دیتے ہیں. انسانی شعور کو ہواؤں کی مثال دے کر متوجہ کرتے ہیں، اس کو اپنی تخلیق کی طرف متوجہ کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ زندگی کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور انسانی شعور اور عقل کو اس طرح متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تخلیقی عوامل میں غور و فکر کر کے، مثلا قرآن پاک میں سورہ رحمان میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات و اکرامات کا تذکرہ کیا ہے تو کئی بار ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی جھٹلاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرز تخاطب ہے جو اللہ کی ایک ایسی سنت ہے جس میں کبھی نہ تغیر ہوتا ہے اور نہ کبھی تعطل واقع ہوتا ہے. جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے سب نے یہ بات ضرور ارشاد فرمائی کہ ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، انتہا یہ کہ باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا. لیکن جب ہم پیغمبروں کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو باوجود ہی کہ بات ایک ہی ہے لیکن ہر پیغمبر
قوم کے مزاج، شعور اور عقلی تقاضوں کے تحت اپنی بات کو مختلف مثالوں میں بیان فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا اور کائنات کے تخلیقی رشتوں کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا گاڈ سیڈ لائٹ، دیر واز لائٹ، خدا نے کہا روشنی، اور روشنی کا مظاہرہ ہو گیا۔ اس بات کو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تو یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اللہ آسمان ہو اور زمین کی روشنی ہے۔ قرآن پاک میں جب جب دولت پرستی اور حرص و حوث اور ذخیرہ اندوزی کا تذکرہ ہوا تو قرآن پاک کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس طرح بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا اور اپنے حواریوں سے کہا کہ کوئی آدمی تم سے آ کر یہ کہے کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزر گیا، یہ بات غور طلب ہے، لیکن اگر کوئی بندہ تم سے یہ کہے کہ سرمایہ دار جنت میں داخل ہو گیا تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ بات ایک ہے لیکن زاویہ الگ ہے، بیان کرنے کا طریقہ ایک ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے اس پر آسمانی دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی بات کو حضرت عیسیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، اللہ الخیات آسمانی جتنی بھی کتابیں موجود ہیں ان کے اندر جب تفکر اور تدبر کیا جاتا ہے تو سب میں بات ایک ہی نظر آتی ہے، لیکن بیان کرنے کے طریقے مختلف اور جداگانہ ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کوئی کتاب الہانی ہے یا غیر الہانی ہے تو اس کا طریقہ قرآن پاک اور آسمانی صحائف ہمارے لیے متعین کرتے ہیں۔ مرشد کریم قلندر بابا کی کتاب لوح قلم کا مطالعہ کرنے سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا اسلوب بالکل قرآنی ہے۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء بھی قرآن پاک کے اسلوب کو اپناتے ہوئے اردو الفاظ میں قرآنی تعلیمات پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری کتاب میں بات ایک ہی پہنچائی ہے، لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے مختلف اسلوب اور مختلف طریقے استعمال کیے ہیں۔ اب تک جتنے اسباق کی تشریح کی جا چکی ہے اس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خالق اور بندے کا ایک مخصوص رشتہ ہے اور خالق نے یہ کائنات اس لیے تخلیق کی ہے کہ وہ پہچانا جائے۔ دوسری بات یہ پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ خالق نے مخلوق کو صرف اور صرف محبت کے ساتھ تخلیق کیا اور اس محبت کی وجہ سے یا اس محبت کے طفیل میں پوری کائنات کو زندہ اور متحرک رکھنے کے لیے وسائل فراہم کیے۔ ان وسائل میں ایسی تدبیر، ایسی تدبیر اور ایسا تسلسل قائم ہے کہ کسی آن اور کسی لمحے یہ تدبیر، یہ تدبیر اور یہ تسلسل تعطل کا شکار نہیں ہوتا۔ اس بڑے نظام کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ایسے بندے مبعوث کیے ہیں جن بندوں کو خود یہ علم سکھا کر اللہ نے اپنی نیابت اور خلافت کے اختیارات عطا کیے ہیں۔ زندگی کی حرکات و سکنات کو قائم رکھنے کے لیے وسائل کی پیدائش اور وسائل کی فراہمی اور وسائل کی تقسیم کے انتظام کو روحانیت میں تکوین کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو جن خد و خال پر اور اپنی جن صفات پر تخلیق کیا ہے ان کو سمجھنے کے لیے انتظامی امور میں داخل ہونا ضروری ہے، اور انتظامی امور میں داخل ہونے کے لیے تکوینی امور کا جاننا ضروری ہے۔ یہ تکوینی علوم دراصل وہ علم الاسماء ہے جو اللہ نے آدم کو سکھا دیے ہیں۔ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق تکوینی علوم اللہ تعالیٰ نے صرف آدم کو سکھائے، اور جہاں اپنی نیابت اور خلافت کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں بھی پوری کائنات میں صرف آدم کو منتخب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد اور اس کے سارے انتظامی امور کائنات تخلیق کو قائم رکھنے، محفوظ رکھنے اور زندہ رکھنے اور رد و بدل کرنے میں کون کون سے علوم کس وقت کام کرتے ہیں، یہ بات علم الاسماء کے دائرے میں جب کوئی بندہ داخل ہوتا ہے وہ تمام حقائق
وہ ان تمام کیفیات کو، ان تمام رموز کو جان لیتا ہے۔ اس بات سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ کو جاننا اور پہچاننا اسی وقت ممکن ہے جب بندہ ان علوم کو سیکھ لے۔ ان علوم کو سیکھ کر انسان کو نیابت اور خلافت کے اختیارات منتقل ہو جاتے ہیں۔ تقدیر کے بہت سے شعبے ہیں۔ ان شعبے کو مرشد کریم قلندر بابا نے مختصر کر کے 4 اصطلاحی نام دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ وہ پہچانا جائے۔ پہچاننے کے لیے ضروری تھا کہ کائنات کی تخلیقی عناصر اور کائنات میں موجود تمام مخلوقات کی نوعیں اور افراد کا علم جاننے والا کوئی موجود ہو۔ اس شعبے کو پر کرنے کے لیے اللہ نے کائنات کے انتظامی امور کو اور یہ کہ کائناتی امور کس طرح عمل پذیر ہیں، اس علم کو اللہ نے انسان کو سکھا دیا۔ چونکہ یہ علوم براہ راست خالق کے تخلیقی فارمولوں سے متعلق ہیں، اس لیے انسان کی حیثیت اللہ کے نائب کی ہو گئی۔ جب اللہ نے انسان کو اپنی نیابت خلافت کے منصب پر فائز کر دیا تو یہ بات از خود یقینی ہو گئی کہ اللہ کے بنائے ہوئے کس قدر کائناتی شعبے ہیں۔ ان شعبوں میں بحیثیت نائب کے انسان کو تصرف کا حق حاصل ہے۔ یہی حق علم الاسماء ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء کی روشنی میں انسان کو کائنات کی چلانے کا اور کائنات کو متحرک اور قائم رکھنے کا اختیار تفویض کر دیا۔ نیابت کا یہی اختیار ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ نے اپنی امانت قرار دیا ہے۔ نیابت کا تذکرہ آتا ہے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کائنات کی بنیادی حیثیت کو سمجھا جائے۔ کائنات جن اصولوں، جن قاعدوں، جن مقداروں اور جن فارمولوں پر مرتب کی گئی ہے اور جن قاعدوں، ضابطوں، مقداروں پر کائنات چل رہی ہے، ان سب امور کو روحانیت میں تکوین کا نام دیا جاتا ہے۔ جس طرح کسی ملک کے انتظامی شعبے کو ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے، اسی طرح کائناتی نظام کو، اس نظام کو جس نظام پر ساری کائنات ازل تا ابد متحرک ہے، تکوین کہا جاتا ہے۔ حکمت تکوین پر جب ہم تفکر کرتے ہیں تو یہ بات لامحالہ زیر بحث آ جاتی ہے کہ کائنات کس طرح وجود میں آئی۔ عالم روحانیت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کائنات کی تشکیل 4 شعبوں پر مشتمل ہے۔ کائنات کا پہلا مرحلہ یا کائنات کا پہلا شعبہ اس طرح وجود میں آیا کہ کائنات کی موجودگی میں وسائل کو کہیں دخل نہیں ہے۔ اللہ نے کن کہا اور ساری کائنات وجود میں آ گئی، یعنی کائنات اپنی پوری طرزوں کے ساتھ جس طرح اللہ کے ذہن میں موجود تھی، اللہ کے کن کہنے کے بعد فوری طور پر مظہر میں آ گئی۔ یہ کائنات جس طرح وجود میں آئی، یعنی بغیر اسباب و وسائل کے افراد کائنات کی موجودگی کے شعبے کو مرشد کریم قلندر بابا نے ابدا کہا ہے۔ یہ کائنات کا آغاز بھی ہے اور کائناتی انتظام کا پہلا شعبہ بھی ہے، یعنی کائنات کی موجودگی اس طرح وقوع پذیر ہو گئی کہ وسائل زیر بحث نہیں آئے۔ اللہ نے جب کن فرما دیا تو کائنات وجود میں آ گئی۔ عالم موجودات میں شکل و صورت، حرکت، سکون کی طرزیں جب نمایاں ہوئی اور زندگی کے مراحل وقوع میں آنا شروع ہوئے تو یہ تکوین کا دوم اور دوسرا شعبہ خلق ہے۔ تکوین کا تیسرا شعبہ تدبیر ہے، جس میں موجودات کی زندگی کے تمام اعمال و حرکات ترتیب کے ساتھ زمان و مکان کے ساتھ مرتب ہو گئے۔ چوتھا شعبہ تدلہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ افراد کائنات میں انتظامی امور کے تحت قضا اور قدر کی حکمت اور فیصلے مرتب ہو گئے۔ اس کی مختصر تشریح یا سمری یہ ہوئی کہ تکوین کے 4 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ جہاں تکوین کا آغاز ہوا یہ ہے کہ ساری کائنات وجود میں آ گئی لیکن اسباب و وسائل کے بغیر موجود ہو گئی، جبکہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ کوئی چیز بغیر وسائل کے وجود میں نہیں آتی۔ زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ایجادات و تخلیقات اور نئی نئی چیزوں پر جب ہم تفکر کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک چیز بھی نظر نہیں آتی جہاں وسائل کی محتاجی نہ ہو، لیکن خالق کائنات کی تعریف یہ ہے کہ وہ وسائل و اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے ارادے اختیار سے از خود وسائل اسباب مہیا ہو جاتے ہیں اور یہ وسائل کائناتی خد و خال کی شکل و صورت اختیار کر کے مظہر بن جاتے ہیں۔
دوسرا شعبہ یہ ہے کہ کائنات کے افراد کو اس بات کا علم حاصل ہو گیا کہ اس کے اندر حرکت و سکون ہے اور افراد کائنات میں ہر فرد شکل و صورت کا محتاج ہے. دوسرا شعبہ یہ ہے کہ کائنات کے افراد کو اس بات کا علم حاصل ہو گیا کہ اس کے اندر حرکت و سکون ہے اور افراد کائنات میں ہر فرد شکل و صورت کا محتاج ہے. دوسرے شعبے میں کائنات میں حرکت کا آغاز ہو گیا. اس بات کو پھر بہت غور سے سمجھا جائے کہ جب کائنات بغیر وسائل و اسباب کے موجود ہو گئی تو اس کے اندر حرکت سکون کی طرزیں نہیں تھی اور نہ ہی کائنات کے افراد اپنی شکل و صورت سے واقف تھے. ایک حیرت کا عالم تھا اور بس. دوسرے شعبے میں جب کائنات کی حرکت کا آغاز ہو گیا تو موجودات کی زندگی میں ترتیب واقع ہو گئی اور موجودات نے یہ جان لیا کہ میری اپنی ایک انفرادی حیثیت ہے. جب موجودات کے علم میں یہ بات آ گئی کہ اس کی اپنی انفرادی حیثیت ہے, اس کے اندر حرکت و سکون کی طرزیں موجود ہیں, تو وہ اس بات سے بھی واقف ہو گئی کہ اس کی زندگی ایک ایسے دائرے میں بند ہے کہ جہاں وہ قضا و قدر کے فیصلوں کا محتاج ہے. یہ تکوین کے 4 شعبے ہیں اور ان 4 شعبوں کا علم انسان کو اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ وہ کائنات میں اللہ کے نائب کی حیثیت سے اپنے فرائض پورے کر سکے اور کائناتی انتظامی امور کو چلا سکے. انسانی علوم اور اللہ کی ذاتی علوم میں یہ واضح فرق ہے کہ انسان جب اللہ کے نائب کے فرائض ادا کرتے ہوئے تکوینی نظام کو چلاتا ہے تو وہ قضا و قدر کے فیصلوں کے ساتھ ساتھ اسباب و وسائل کا بھی محتاج ہے اور اللہ بحیثیت خالق کے اس بات سے مامرہ ہے کہ وہ جب چاہتا ہے تو بغیر اسباب و وسائل کی تخلیقات بھی عمل میں آ جاتی ہیں اور قضا و قدر کے فیصلے بھی مدون ہو جاتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کائنات میں واحد فرد ہے جو بحیثیت نائب کے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو اور کائنات میں موجود انتظامی امور کو اپنے ذاتی اختیارات سے چلاتا ہے. یعنی اللہ نے انسان کو کائنات پر حاکمیت عطا کر دی ہے. حاکمیت کا وصفی دراصل نیابت خلافت کے تقاضے پورے کرتا ہے اور جس طرح دنیاوی ایڈمنسٹریشن میں بے شمار لوگ اپنے اپنے شعبوں کو چلاتے ہیں, اسی طرح کائنات میں بھی مختلف شعبوں کے سربراہ ہوتے ہیں اور ان کی سربراہی میں کائناتی شعبے متحرک ہیں. اس سلسلے میں لوح قلم لکھتے ہوئے مرشد کریم قلندر بابا نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ نے جب آدم کو نیابت خلافت عطا کر دی تو انسان اللہ کی بنائی کائنات میں کس طرح تصرف کرتا ہے, اور جب کائنات پہلے سے وجود میں آ گئی, قضا و قدر کے فیصلے مدون ہو گئے, افراد کائنات حرکت و سکون کی طرزوں سے واقف ہو گئے, پھر انسان بحیثیت نائب کے کیا کام کرتا ہے؟ مرشد کریم نے جواباً ارشاد فرمایا, یہ کائنات مسلسل تخلیق پذیر ہے. ہر آن ہر لمحہ نئے نئے سیارے بنتے ہیں اور پرانے سیارے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں. اللہ کے وہ بندے جو براہ راست اللہ کی نیابت کے فرائض انجام دیتے ہیں, ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب اللہ کائناتی تخلیق میں کوئی نئی تخلیق کرنا چاہتا ہے تو اپنے خاص بندوں سے کہتا ہے اس قسم کی مخلوق یا اس قسم کی کائنات یا اس قسم کی نوعیں یا اس قسم کے سیارے وجود میں لانے ہیں. جیسے ہی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وجود میں نوعیں آنی ہیں, وہ نو وجود میں آ جاتی ہے. اللہ کے خاص بندے ان موجودات کی زندگی کے اسباب و وسائل, شکل و صورت, حرکت و سکون کی طرز متعین کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں اور اسے اللہ منظور کر لیتا ہے اور کائنات کا سلسلہ یا کائنات کے تکوینی شعبے شروع ہو جاتے ہیں. اس کو آسان زبان میں یا ایڈمنسٹریشن کی زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ حکم دیتے ہیں, اللہ کے نائبین پالیسی بناتے ہیں, اس پالیسی کو اللہ قبول کرتے ہیں اور انتظامی امور چلانے والے دوسرے بے شمار افراد اس نظام پر عمل درآمد کرتے ہیں. انسان کا اصل وصف یا انسانی شرف اس عمل میں پوشیدہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت و خلافت عطا کی ہے. یعنی آدم بحیثیت خلیفۃ اللہ کی بنائی کائنات کا حاکم ہے. اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے وہ کائنات کی حرکات و سکنات کو ایک ترتیب اور ایک توازن اور معین مقداروں کے ساتھ قائم رکھتا ہے.
اللہ نے جب انسان کو اپنی نیابت اور خلافت سونپی تو نیابت اور خلافت کے فرائض انجام دینے کے لیے کائنات کی ساخت اور کائنات کی حرکات و سکنات اور کائنات کی زندگی سے متعلق تمام اسرار و رموز اسے سکھا دیے. ان افراد کو اور ان کائناتی تخلیقی عمل میں جو قاعدے ضابطے فارمولے کام کر رہے ہیں ان کو اللہ نے علم الاسماء کے نام سے اور قرآن پاک میں اور تمام آسمانی صحائف میں بیان کیا ہے. کائنات میں انسان کی حکمرانی جس عالم میں قائم ہے، یہ جس عالم سے شروع ہوئی ہے، اس کو باطن الوجود کہا جاتا ہے. اور جس عالم میں اس حکمرانی کے تمثلات کا مظاہرہ ہوتا ہے بحیثیت خلیفۃ اللہ کے انسان کے دیے ہوئے احکامات کی تعمیر ہوتی ہے، اس کو ظاہر الوجود کہا گیا ہے. عالم ناسوت میں جب ان احکامات پر عمل درآمد ہوتا ہے یا بحیثیت خلیفۃ اللہ کے آدم کے دیے ہوئے احکامات میں نقش و نگار مرتب ہو کر ان کا نزول ہوتا ہے تو اسی نزولی کیفیت کو زمان اور مکان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عالم باطن الوجود میں روح کا عمل دخل ہے اور آدم بحیثیت خلیفۃ اللہ جو احکامات صادر کرتا ہے اس کا تعلق بھی روح سے ہے اور روحانی علوم سے براہ راست قائم ہے. روح کے بارے میں مرشد کریم قلندر بابا فرماتے ہیں کہ روح دراصل حرکت کے بے شمار شعبوں پر مشتمل ہے اور روح کے اندر کے تمام شعبوں میں دار و مدار اور تعلق مطلقیت سے ہے. یعنی اللہ کی تجلی روح کے اندر جب نزول کرتی ہے تو روح میں حرکت کے سوائے تجلی کے کچھ نہیں ہوتا. اور جب اللہ کی یہ تجلی نزول کرتی ہے اس میں وہ علوم شامل ہو جاتے ہیں جو علوم علم الاسماء سے تعبیر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان علوم کا تعلق ظاہری مدارج یا حرکت سے نہیں ہوتا. تجلی کے دو شعبے ہیں، ایک شعبہ اخفا اور دوسرے شعبے کا نام خفی ہے. تجلی کا آخری شعبہ خفی سے جب تجلی نزول کرتی ہے تو اس کے اندر حرکت اور حرکت کے مدارج شروع ہو جاتے ہیں. آسان لفظوں میں تشریح ہوئی کہ لطیفہ اخفا اور لطیفہ خفی یعنی ثابتہ یا روح اعظم اللہ کی تجلی ہے اور تجلی کے نزول کے بعد پہلا تنزل جس شعبے میں واقع ہوا کہ جہاں سے تجلی کے اندر نقش و نگار یا صورت و حرکت کا مظاہرہ شروع ہوا اس شعبے کا نام لطیفہ سری ہے. اور اس کے بعد جیسے جیسے نزول ہوتا رہتا ہے اسی مناسبت سے ماہیت فعلیت اور حرکت پیدا ہوتی رہتی ہے. یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ لطیفہ خفی اور خفی کو روح کی زبان میں ثابتہ روح اعظم کا نام دیا گیا ہے اور دوسرے شعبے سری اور روحی کو عین یا روح انسانی کا نام دیا گیا ہے اور باقی دو شعبے قلبی اور اخفا کو قلبی اور نفسی کو نسمہ کہا گیا ہے. مذکورہ والا بیان کے مطابق اور پچھلے اسباق کی تشریح کی روح سے روح کے 6 شعبے ہیں. 2 شعبے باطنی ہیں اور 4 شعبے ظاہری ہیں. باطنی شعبوں سے مراد تجلی مطلق ہے اور ظاہری شعبوں سے مراد حرکت اور نقش و نگار ہے. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی تشریح میں مرشد کریم قلندر بابا فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کی صفت ربانیت کو پہچان لیا. مرشد کریم فرماتے ہیں یہی صفت ربانیت باطن کے 2 شعبوں اخفا اور خفی پر مشتمل ہے جو مستقل اور مسلسل انسان کی روح میں سے گزرتی رہتی ہے. باطن کے 2 شعبوں اخفا اور خفی اور ظاہر کے 2 شعبوں سری اور روحی کا تعلق شخص اکبر سے ہے اور ظاہر کے 2 شعبوں قلبی اور نفسی کا تعلق شخص اصغر سے ہے. تجلی کی پہلی رو کا نام نہر تسوید ہے. تجلی کا پہلا نزول جہاں ہوتا ہے اس کا نام نہر تجوید ہے. تجلی کے نزول کے بعد جب مزید نزول ہوتا ہے اس رو کا نام نہر تشہیر اور چوتھی نہر کا نام نہر تظہیر ہے. نہر تسوید کی تجلی اخفا خفی اور اخفا کو بالترتیب سیراب کرتی ہے. یہ بتایا جا چکا ہے کہ اخفا اور خفی 2 شعبے اصل نفس یعنی باطن الوجود ہیں. ان 2 شعبوں یا تجلی سے گزر کر جب لطیفہ سری میں آتی ہے تو پھر واقعی یہی تجلی کا نزول ہے یعنی تجلی میں نقش و نگار اور حرکت کا ظہور شروع ہو گیا.
اس رو کو ہم نور کہہ سکتے ہیں. مرشد کریم فرماتے ہیں چونکہ تجلی کے نزول کے بعد نقش و نگار کا بننا اور حرکت کا پیدا ہونا تجلی سے دوری کے نتیجے میں واقع ہوتا ہے، اس لیے انسان کے اندر شیطانی وسوسوں کی ابتدا پیدا ہوتی ہے. یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ روح انسانی کا پہلا شعبہ سری ہے، یعنی جہاں سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے اسی مقام سے وسوسوں کی بھی ابتدا ہوتی ہے. یہی شعبہ ہے جہاں وسوسوں کی شک و شبہات میں مبتلا ہو کر انسان مطلقیت کو، اللہ کی صفت ربانیت کو بھولنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنی اصل سے گریز کرتا ہے. اصل گریز سے مراد یہ ہے کہ انسان تجلی ذات یا تجلی مطلق سے دور ہو گیا. شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان علم الاسماء کے ان علوم سے واقفیت رکھتا ہو جن علوم سے انسان تجلی اور تجلی کے دائروں سے واقف ہو جاتا ہے. تخلیق کی ساخت بیان کرتے ہوئے مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ تخلیق دراصل علم شے ہے. جب تک کسی شے کا علم وجود میں نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا اس وقت تک شے مظہر نہیں بنتی. اسی بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ لوح قلم کے ابتدائی صفحات میں بھی بیان کیا گیا ہے. ابتدائی صفحات میں بتایا گیا ہے کہ یہ ساری کائنات دراصل اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی علم اور وصف ہے. وہ اس طرح کہ جب اللہ نے کائنات کو بنانا چاہا تو ظاہر کائنات کے خد و خال، کائنات کی حرکات و سکنات، کائنات کی زندگی، کائنات کے نقش و نگار اور کائنات کو زندہ، متحرک، جاری و ساری رکھنے کے لیے وسائل کی فراہمی، یہ سب اللہ کے ذہن میں پہلے سے موجود تھی. اللہ نے اپنے ذہن میں کائنات کے علم کی موجودگی کو جب مظہر بنانا چاہا تو فرمایا کن، تو کائنات تخلیق میں آ گئی. مطلب یہ ہے کہ کائنات اور کائنات کے تمام اجزاء ترکیبی پہلے سے اللہ کے ذہن میں موجود تھے، اور اللہ کے ذہن میں موجودگی اللہ کا علم ہے. کلیہ یہ بنا کہ کائنات پہلے علم ہے پھر شے، علم شے، کیونکہ اللہ کا براہ راست ذاتی علم ہے اس لیے اللہ کی طرح اس علم کی بھی بقائے دوام حاصل ہے. شے کیونکہ علم کے بعد کی مظاہراتی شکل و صورت ہے اس لیے اس کو فنا ہے. شے کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شے کسی ایک نقطے یا مرکز پر ٹھہری ہوئی ہے. شے کی تخلیق میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ شے ہر آن گھٹتی ہے اور ہر آن بڑھتی ہے. گھٹنے بڑھنے کا یہ عمل بالآخر فنا پر مندرج ہوتا ہے. علم شے صفت ربانیت ہے اور اس کا وجود اس صفت کا خد و خال میں مظاہرہ ہے. اللہ کا علم تجلی ہے. تجلی جب نزول کرتی ہے تو اس کا نام نور بن جاتا ہے، اور نور جب تنزل کرتا ہے تو اس کو روشنی یا مظہر کہا جاتا ہے. یہ سلسلہ تنزل کا اور صعود کا قائم و دائم ہے. تجلی جب نور میں منتقل ہوتی ہے اور نور جب روشنی میں منتقل ہوتا ہے اور روشنی جب خد و خال کے ساتھ مظہر بنتی ہے تو اس کو تنزل کہا جاتا ہے. اس بات کو ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ مظہر تجلی اور نور سے تخلیق ہوا ہے اور نور اور تجلی میں فنا ہو جاتا ہے. علم روحانیت کے تصرف میں ایک اس طرح تصرف ہے، یعنی کوئی عارف کسی شے کو اپنے ارادے اور اختیار سے تصرف کر دے. تصرف یہ ہے کسی شے کے خد و خال میں تبدیلی واقع ہو جائے. تصرف یہ بھی ہے کہ شے میں عارضی طور پر تبدیلی واقع ہو جائے، اور تصرف یہ بھی ہے کہ انسانی خیالات کو اور انسانی ارادے اور اختیار کو تصرف کے تابع کر دیا جائے. یہ تصرف بھی علم شے میں ہوتا ہے، شے میں نہیں ہوتا. اسی بات کو باریک بھی نظر سے دیکھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ساری کائنات دراصل اللہ کا تصرف ہے، یعنی اللہ کے ذہن میں علم شے جو کچھ تھا اللہ نے اس علم میں تصرف کیا تو کائنات وجود میں آ گئی. کوئی روحانی انسان
اسی قانون کے تحت شے میں ہی تصرف کرتا ہے، جس کا اثر شے کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ تصرف کی 3 قسمیں ہیں: معاوضہ، کرامت اور استدراج۔ مرشد کریم ان تینوں تصرفات کا فرق سمجھاتے ہیں۔ استدراج وہ علم ہے جو اعراف کی بری روحوں یا شیطان پرست جنات کے زیر سایہ کسی آدمی میں مخصوص حالات کی بنا پر پرورش پا جاتا ہے۔ یعنی شیطان صفت لوگ، ان کا تعلق اعراف کی روحوں سے ہو یا وہ خود اعراف میں رہنے والی روحیں ہوں، یا ان کا تعلق شیطانوں سے ہو، ایسے آدمی کو اپنا شکار کر لیتی ہیں جو آدمی ذہنی طور پر یکسو رہتا ہے یا اسے قدرتی طور پر یکسوئی حاصل ہو۔ یہ شیطانی طاقتیں اس بندے کی روح میں یعنی علم شے میں تصرف کر کے اپنا ہم خیال بنا لیتی ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ شیطان اور شیطانی گروہ میں بھی تصرف موجود ہے اور تصرف کا عمل دخل بھی موجود ہے۔ جس طرح ایک روحانی انسان کے تصرف سے شے پر براہ راست اثر پڑتا ہے، اسی طرح بری روح یہ شیطان کے تصرف سے بھی شے پر اثر مرتب ہوتا ہے۔ جس طرح ایک روحانی انسان فرشتوں کی حرکات و سکنات کو دیکھ سکتا ہے، اسی طرح شیطانی گروہ کا تعلق رکھنے والا بندہ بھی ملائکہ کے گروہ کی حرکات و سکنات کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی مثال حضور کے زمانے میں ملتی ہے، اور یہ مثال یہ استدراج کا یہ علم یا عالم ایک آدمی ابن سیاد ہے۔ حضور جب اس لڑکے کے قریب تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کے بعد جو کچھ ارشاد فرمایا، اس کا لباب یہ ہے کہ یہ لڑکا فرشتوں کی حرکات و سکنات دیکھتا بھی تھا اور فرشتوں کی حرکات و سکنات سے واقف بھی تھا، لیکن اس کا علم ناقص تھا۔ دوسری بات یہ سامنے آئی کہ روح کا علم یا آسمانی دنیا کا علم اسے حاصل ہے، لیکن اس علم میں شک و شبہات موجود ہیں۔ تیسری بات جو سامنے آتی ہے کہ باوجود کہ یہ لڑکا ابن سیاد فرشتوں کی سرگرمیوں کو بھی دیکھتا تھا، فرشتوں کی آواز بھی سنتا تھا، لیکن اس کا علم محدود تھا۔ اس واقعے میں ہمیں بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ آج کے دور میں ہمارے علماء کرام، ہمارے بڑے بڑے دانشور یہ کہتے ہیں کہ انسان کو علم غیب حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی انسان علم غیب سیکھ سکتا ہے۔ کسی انسان کو یہ علم بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کرے یا ہم کلام ہو سکے اور اللہ کے بنائے ہوئے فرشتوں سے گھل مل کر بات کر سکے۔ اور طرح بات یہ ہے کہ جب شیطان کے گروہ کا ایک بندہ ملائکہ کی سرگرمیوں کو دیکھ سکتا ہے، ملائکہ کی آوازیں سن سکتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ علم ناقص ہی صحیح حضور کی رسالت کا تذکرہ کر سکتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خدا پرست بندہ آسمانی دنیا میں داخل نہ ہو اور فرشتوں سے متعارف نہ ہو سکے؟ یہ جملہ مترادف ہے، لیکن بہرحال یہ بات غور طلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکا ابن سیاد موجود ہے۔ حضور حضرت عمر کے ساتھ اس کے بعد تشریف لے جاتے ہیں، اس سے گفتگو فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور یہ نہیں فرماتے کہ اس کو غیب بینی کا علم حاصل نہیں ہے۔ غیب بینی کا علم تسلیم کر کے یہ فرماتے ہیں کہ اس کا علم ناقص ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ تو شک میں پڑ گیا، لیکن اس نے دیکھا ضرور ہے، لیکن دیکھنے کے بعد جو کچھ بیان کر رہا ہے اس پر اس کا یقین نہیں ہے۔ یہ استدراج کی کیفیت ہے۔ استدراج سے ہٹ کر جب کوئی روحانی انسان غیب کی دنیا میں داخل ہوتا ہے، فرشتوں کی ایکٹیویٹیز دیکھتا ہے، تو اس کا علم ناقص نہیں ہوتا، اور نہ اس کا علم مشکوک و شبہات، نہ اس کا علم شکوک و شبہات سے پر ہوتا ہے، اور جیسے جیسے ترقی کرتا ہے اس کا علم لامحدود ہوتا چلا جاتا ہے۔ غیب کی دنیا میں قلندر بابا اولیاء کے ارشاد کے مطابق لفظ اور معنی کوئی چیز نہیں، ہر لفظ ایک شکل رکھتا ہے، خواہ وہ وہم ہی کیوں نہ ہو۔ ہر لفظ ایک شکل رکھتا ہے، خواہ وہ وہم ہی کیوں نہ ہو، وہم ہو، خیال ہو یا احساس ہو، کائنات میں کوئی بھی چیز ہو، قانون یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت ہوتی ہے۔ شکل و صورت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وزن ہوتا ہے۔ وہ چیز ظاہر آنکھوں سے نظر آئے یا نہ آئے، اس کے اندر خد و خال موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے وہم کے مریض دیکھے ہوں گے، دیکھے کیا ہوں گے، ہر آدمی دیکھتا ہے کہ وہم کا مریض تقریباً زندگی سے کٹ جاتا ہے، اور اس وہم کی طاقت سے اس کا دماغ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔
زندگی ایک نقطے پر رک جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ معاشرے میں ایک عزم معطل بن کر زندگی گزارتا ہے. وہم میں اگر شکل و صورت وزن نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو کوئی آدمی وہم میں مبتلا ہو کر مریض نہیں بن سکتا. ہوا ایک شے جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن جب ہوا کے جھکڑ چلتے ہیں تو اس کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے. اگر ہوا متشکل نہیں ہے، ہوا کے خد و خال نہیں ہے، تو ہوا میں طاقت موجود نہیں ہے، تو طوفانی ہواؤں سے بڑی بڑی بستیاں نیست و نابود نہ ہوں. اس لیے اس مشاہدے سے ہارڈفرڈ گزرتا ہے کہ جب ہوا تیز چلتی ہے تو انسان کے جسم پر ہوا کے اثرات براہ راست مرتب ہوتے ہیں. یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز جسم سے ٹکرا کر گزر رہی ہے. اس کا صاف مطلب ہے کہ اندیکھی چیز ہو یا دیکھی ہوئی چیز ہو، وہ اپنی شکل رکھتی ہے، اپنی صورت رکھتی ہے، اپنی طاقت رکھتی ہے. ایسی طاقت جو انسان کو متاثر کرتی ہے. اگر انسان کوشش کرے کہ ایسے حالات کے ساتھ پیش آ جائیں کہ جن حالات کی بنا پر وہ یکسو ہو جائے، تو اس کے اندر چھٹی حص بیدار ہو جاتی ہے. چھٹی حص سمجھانے کے لیے ایک اصطلاح ہے. یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر 5 حواس کے علاوہ بے شمار حواس کام کرتے ہیں، یا یوں کہیں کہ 5 حواسوں میں سے ہر حواس بے شمار حصوں سے مرکب ہے. اگر ان حواس کی تعداد کا اندازہ لگایا جائے تو انسانی زندگی کے اندر، وہ زندگی جسمانی ہو، روحانی ہو، برزخ کی زندگی ہو یا آراف کی زندگی ہو، جتنی حصے کام کرتی ہیں ان کی تعداد تقریباً 11,500 ہے. بیدار ہونے کے بعد مشاہدہ کرتی ہے، اور اس مشاہدے کو روحانی زبان میں غیب بینی کہا جاتا ہے. قلندر بابا فرماتے ہیں کہ عبرانی زبان میں نبی غیب بین کو اور رسول غیب کے قاصد کو کہتے ہیں. ابن سیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے نہیں سمجھ سکا کہ اسے روحانی ترجمے معرفت الہی حاصل نہیں تھی. یہ بتایا جا چکا ہے کہ استدراج کا علم اپنے ذات تک محدود ہوتا ہے. استدراج کے علم میں شک و شبہات موجود ہوتے ہیں، اور یہ علم ناقص اور محدود ہے. علم استدراج اور علم نبوت میں یہی فرق ہے کہ علم نبوت کے راستے پر چلنے والا سالک اور منزل رسید عارف غیب بینی کی حدوں سے گزر کر اللہ کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے. استدراج اور علم نبوت میں یہ بنیادی فرق ہے کہ نبوت کے زیر اثر چلنے والے بندے کے اندر شکوک و شبہات باقی نہیں رہتے، اور یہ علم کبھی بھی ناقص نہیں ہوتا. تیسری بات، علم نبوت لامحدود ہے. جب کسی علم میں شک اور وسوسہ، بے یقینی اور لامحدودیت کی جگہ محدودیت ہوتی ہے، وہ علم استدراج یا شیطانی علم کہلاتا ہے. اس علم کے زیر اثر جو خلق عادت صادر ہوتی ہے، اس خلق عادت کو استدراج کہا جاتا ہے. اور علم روحانیت میں کسی ایسے بندے سے کوئی خلق عادت صادر ہو جو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. ایسا روحانی بندہ انبیاء کے بتائے کے راستوں پر چلتا ہے، اور نبیوں کی روح سے اس کا تعلق ہوتا ہے. ملائکہ اور انبیاء کی ارواح اس کی روح کے اندر تصرف کرتی ہیں. ایسے آدمی سے اگر خلق عادت صادر ہوتی ہے تو وہ کرامت کہلاتی ہے. ایک بات بہت زیادہ غور طلب ہے کہ اس تدراج کے زیر اثر جو تصرف کیا جاتا ہے، اس کا اثر عارضی اور غیر مستقل ہوتا ہے. اتنا عارضی اور غیر مستقل کہ فضا کے رد و بدل سے بھی اثرات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر استدراج کے تحت جادو سفلی کا اثر ہو جائے اور وہ ایک خطے، ایک شہر، ایک مقام سے گزر کر پانی پر چلتا ہوا یا جو بھی طریقے اختیار کرے پانی سے گزر کر دوسرے مقام پر پہنچتا ہے، تو استدراج یا جادو کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. اس کے برعکس علم روحانیت، علم حق یا انبیاء کے علم کے تحت اگر کوئی تصرف کیا جاتا ہے تو اس کا اثر مستقل ہوتا ہے. جب تک صاحب تصرف اثرات کو خود نہ ہٹائے، خود ختم نہ کرے، تصرف کے اثرات قائم رہتے ہیں. میں نے جس بات پر زور دیا ہے، تفکر طلب ہے کہ سیدنا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم بیعت کرنا چاہو تو پہلی اچھی طرح دیکھ بھال کر لو، سمجھ لو
اس کے بعد پیر و مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی ایک ہاتھ پر بیٹھ کر کے بیت توڑ نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر و مرشد نے جو تصرف کر دیا وہ تصرف مستقل ہے. جب تک وہ خود اس تصرف کو ختم نہ کرے تو مرید تصرف کے اثرات سے آزاد نہیں ہوگا. نتیجے میں اگر مرید اپنے پیر و مرشد سے ناراض ہو کر یہ کسی عادت سے متفق نہ ہو کر اس راستے سے انحراف کرتا ہے جس راستے پر پیر و مرشد نے ڈال دیا ہے تو وہ چکی کے دو پارٹوں میں پس جائے گا. کیونکہ پیر و مرشد تصرف ہٹانے پر آمادہ نہیں، مرید کی اتنی سخت نہیں کہ تصرف کا مقابلہ کر سکے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا بندہ دماغی طور پر پس جاتا ہے اور اس کی شعوری کیفیات تقریباً معطل ہو جاتی ہیں. بات سیدھی سی ہے کہ استدراج کے زیر اثر جو کچھ ہوتا ہے، جادو، سفلی، ٹونا ٹوٹکا، اس کا اثر مستقل نہیں ہوتا اور وہ کسی بھی وقت ختم کیا جا سکتا ہے اور خود بھی ختم ہو جاتا ہے. غیر مستقل تصرف کو استدراج یا جادو کہتے ہیں. طرز فکر کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ اگر طرز فکر میں رحمانی علوم کا غلبہ ہے اور انسانی شعور علم نبوت کے زیر اثر عمل کرتا ہے اور اس عمل کے نتیجے میں کوئی خرق عادت صادر ہوتی ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. اگر یہی عادت کسی نبی سے سرزد ہوتی ہے تو اس کا نام معجزہ ہے. لیکن اگر یہی خرق عادت کسی ایسے انسان سے صادر ہوتی ہے جس انسان کے شعور میں رحمانی علوم کا غلبہ نہیں ہے یا طرز فکر میں شکوک و شبہات اور وسوسوں کی دنیا آباد ہے تو ایسے شخص سے خرق عادت صادر ہونا استدراج کے زیر اثر جادو کہلاتا ہے. جہاں تک خرق عادت کا تعلق ہے وہ روحانی علم کے زیر اثر ہو یا استدراج کے زیر اثر ہو، کسی نہ کسی حد میں دونوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. فرعون کا دربار ہے، ایک طرف فرعون کے پروردہ کائن اور نجومی اپنے تمام سامان کے ساتھ کھڑے ہیں، دوسری طرف ایک فرد واحد اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ کھڑے ہیں. جادوگر رسیاں اور بانس پھینکتے ہیں، خرق عادت کا ظہور ہوتا ہے. یہ رسیاں اور بانس سانپ اور اژدہے بن جاتے ہیں. موسیٰ اپنا عصا پھینکتے ہیں، یہ عصا ایک بڑا اژدہا بن جاتا ہے اور فرعون کے دربار میں دوڑتے ہوئے بے شمار سانپوں اور اژدہوں کو نگل لیتا ہے. اور طرف بات یہ ہے کہ جادوگروں نے جب بانس پھینکے، ہم بانس کو لکڑی کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں دے سکتے اور موسیٰ کے عصا کو بھی لکڑی کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس بات کو آسان لفظوں میں یوں کہا جائے گا کہ درخت میں سے کٹی ہوئی لکڑی کو جادوگروں نے پھینکا تو اژدہا بن گئی، دوسری طرف درخت میں سے کٹی ہوئی لکڑی کو زمین پر ڈالا وہ بھی اژدہا بن گئی. جہاں تک خرق عادت کا تعلق ہے دونوں میں یکسانیت ہے، لیکن جب غلبے کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو قرآن کے ارشاد کے مطابق موسیٰ کی پھینکی ہوئی لکڑی نے غلبہ حاصل کر لیا. اس بات کی توجہ پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے. مزید عرض یہ کرنا ہے کہ فرعون کے دربار میں موجود تمام کاہن اور جادوگر جب اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر فرعون کی خوشنودی ہے. اس فن کے مظاہرے میں دنیاوی لالچ اور فرعون سے قربت کا احساس ہے. اس کے برعکس موسیٰ نے جب معجزہ دکھایا تو ان کے ذہن میں اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کچھ نہیں تھا. نہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں بہت بڑا فنکار ہوں، نہ انعام کا لالچ تھا، نہ ان کے سامنے دنیاوی غرض تھی، نہ انہیں کسی جاہو جلال سے تعلق تھا. ایک فرد بھائی ایک بہت بڑے دربار میں سینکڑوں جادوگروں کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے ذہن میں صرف یہ بات ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اسے اس بات کا بھی ملال نہیں ہے کہ اگر ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا. نہ ڈر، خوف، نہ ناکامی کے نتیجے میں اس کی جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے اور بس کرنا ہے. ہر آدمی اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. اس واقعے سے روحانیت اور استدلال کا فرق واضح ہو جاتا ہے. اگر خرق عادت میں دنیاوی لالچ اور اللہ کی دوری کے عناصر موجود ہیں تو وہ جادو یا استدراج ہے، اور اگر خلق عادت میں بیت اللہ کی خوشنودی سامنے ہے
تو یہ معجزہ، یہ کرامت ہے. یہ تو ہوا استدراج و جادو کا فرق. اب سوال یہ ہے کہ استدراج جس کا نام ہم تخریب کے علاوہ کچھ نہیں رکھتے، یہ کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا، اس کی جزیات اور اس کی تخلیق اور اس کا تخلیقی فارمولہ کیا ہے. یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے اور مختلف پیراؤں میں مختلف زاویوں سے کئی مثالوں سے ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ کائنات کی بیس، کائنات کی بنیاد، کائنات کی اصل تجلی ہے. کائنات کی شروعات تجلی سے شروع ہوئی اور کائنات کے ہر ذرے میں یہ تجلی مستقلاً گشت کرتی رہتی ہے اور اس طرح گشت کرتی ہے کہ شے کے محدود ترین مرکز سے بھی گزرتی رہتی ہے. شے کے محدود ترین مرکز کے خل سے مراد یہ ہے کہ کائنات میں موجود جتنی تخلیقات ہیں اور کائنات میں موجود جتنے عناصر ہیں اور ان عناصر میں جتنے ذرات ہیں، ہر ذرے میں اللہ کی تجلی گشت کر رہی ہے. قرآن میں اللہ نے اسی بات کو اللہ نور السماوات والارض کہہ کر پکارا ہے. تجلی جو دراصل کائنات کے اجزاء ترکیبی اور کائنات کے ہر ذرے کی مستقل متواتر حرکت ہے. اگر اس حرکت کو کائنات کے ذرات سے گزرتے وقت کوئی ناپسندیدہ عمل پیش آ جائے تو اس کے اندر ایک طوفانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی حرکت میں عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے. عدم توازن پیدا ہونے سے معین مقداروں میں تحیر واقع ہونے لگتا ہے. چونکہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں تحیر واقع ہو رہا ہے، اس لیے تحیر کے اثر کی وجہ سے تجلی بیزار ہو جاتی ہے اور اس بیزاری کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی تخریبی اثر مرتب ہو جاتا ہے. عام حالات میں دیکھا جاتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر خون دوڑ کرتا رہتا ہے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور اس کی شواہد موجود ہیں کہ انسانی فکر اور خیالات کا اثر براہ راست انسانی خون اور انسانی جسم پر پڑتا رہتا ہے. خیالات میں اگر نقص ہے، کثافت ہے، بیزاری ہے تو خون کے اوپر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی سڑی ہوئی غذا استعمال کرتا ہے یا ایک آدمی ایسے خیالات میں زندگی گزارتا ہے جو خیالات خود اس کے اپنے ضمیر کے لیے ملامت کا درجہ رکھتے ہیں، تو اس زندگی سے اس کا جسمانی نظام اور شعوری واردات و کیفیات متاثر ہوتی ہیں اور نتیجے میں جگہ جگہ سے جسم پر پھوڑے، پھنسیاں، داد اور نامعلوم قسم کی بیماری ظاہر ہو جاتی ہے. یہ روزمرہ کا مشاہدہ اگر کسی طریقہ علاج کے تحت خون کی کثافت اور خون کی غلاظت کو دور کر دیا جائے تو جلد یہ یا بدیر موجود پھوڑے، پھنسیاں، داغ دھبے از خود ختم ہو جاتے ہیں. یہی صورتحال تجلی کی بھی ہے. اگر تجلی میں تخریب شامل کر دی جائے تو اس کی قوتیں خیر کے برعکس کام کرنے لگتی ہیں اور تجلی چونکہ خیر ہے اس لیے بے رخی اختیار کر جاتی ہے اور تجلی کی اس بے رخی سے خیر کے تاثیرات معطل ہو جاتی ہیں. مرشد کریم قلندر بابا اس بات کو مثال سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک سادھو اپنے محدود ترین مرکز یا خول یعنی جسم پر راگ مل کر جلدی مسامات بند کر لیتا ہے. جلدی مسامات بند ہونے سے جسم کے اندر دوڑ کرنے والی روشنیاں جن روشنیوں پر زندگی کا قیام ہے کثیر ہو کر رقیق بن جاتی ہیں. یہی کثیر روشنیاں اور یہی تعفن ایک جسم سے منتقل ہو کر دوسرے جسم میں بہنے لگتا ہے. وہاں یہ کثیر روشنیاں اپنی تاثیر پیدا کر کے تخریبی سرگرمیوں میں عمل کرنے لگتی ہیں. مرشد کریم قلندر بابا فرماتے ہیں کہ ہر مذہب میں عبادت کے لیے غسل یا وضو کا اہتمام کیا جاتا ہے. غورتلب بات یہ ہے کہ عبادت کا تعلق جسمانی اعضاء سے نہیں ہے، عبادت کا تعلق ذہن سے. جب عبادت کا تعلق ذہن سے ہے اور اللہ سے ذہنی طور پر مرکزیت قائم کرنے سے ہے تو پھر غسل اور وضو کیوں ضروری ہے؟ بات پھر وہی طرز فکر کی آ جاتی ہے. عبادت کرنے سے پہلے جب ہم غسل یا وضو کا اہتمام کرتے ہیں اس اہتمام سے ہماری طرز فکر میں پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس پاکیزگی سے طبیعت شگفتہ ہو جاتی ہے. طبیعت کی یہ شگفتگی عبادت میں انہماک پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی. اللہ کے ذہن میں ایک کائناتی پروگرام موجود تھا. جب اللہ نے اس کائناتی پروگرام کو وجود بخشنا چاہا تو اللہ کے ذہن میں جس طرح پروگرام موجود تھا
اور کائنات کے اجزاء ترکیبی جس طرح عمل میں آنے تھے اس کے لیے اللہ نے اپنے ذہن کو حرکت دی، وہ یہ حرکت کن کے الفاظ میں دلوگر ہوئی۔ جیسے ہی اللہ نے کن فرمایا کائنات وجود میں آ گئی، یعنی ساری کائنات دراصل اللہ کا وہ تخلیقی پروگرام ہے جو پہلے سے اللہ کے ذہن میں موجود تھا اور اب بھی موجود ہے۔ اللہ نے جب اس کائنات کو مظاہر کی صورت میں دیکھنا چاہا تو کن فرمایا، اور جو پروگرام اللہ کے ذہن میں موجود تھا وہ یکجائی طور پر بظاہر بن گیا۔ جہاں یہ کائناتی پروگرام یکجائی طور پر مظہر بنا، اس کو تجلی کا نزول کہتے ہیں۔ تجلی نے جب نزول کیا تو نور میں جلوگر ہوئی، اور نور جب تنزل کر کے روشنی یا مظہر بن گیا، یعنی کائنات کی ہر شے تجلی اور نور کی مظاہراتی شکل ہے۔ یہ سلسلہ ازل سے ابد تک جاری و ساری ہے۔ ہماری زندگی کے اشغال و اعمال جو جسمانی اعضاء کے ذریعے صادر ہوتے ہیں، ان کی اصل بھی تجلی ہے۔ جہاں کائنات کی حرکات و سکنات کا اجتماع ہے، اس کو شخص اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی کائناتی پروگرام تمام انواع کا اجتماعی پروگرام جس نقطے میں مرکوز ہے، اس نقطے کا نام شخص اکبر ہے۔ اور یہ جب اجتماعی پروگرام نو کی الگ الگ شکل و صورت میں متحرک ہوتا ہے تو جس نقطے میں کائناتی اجتماعی پروگرام نو کی شکل میں الگ الگ شکل و صورت میں متحرک ہوتا ہے، اس نقطے کو شخص اصغر کہا جاتا ہے۔ ہر نو ایک معین مقداروں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، معین مقداروں کے ساتھ زندہ رہتی ہے اور معین مقداروں کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے۔ معین مقداریں اگر شخص اکبر سے متعلق ہے تو ہر نو کی زندگی اجتماعی نقطے یعنی شخص اکبر سے متصل ہے، اور نو کے افراد کی زندگی کا تعلق اپنی اصل یعنی شخص اصغر سے ہے۔ ہم جب نوعی اعتبار سے نو کے افراد کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور نوعی زندگی میں تقاضوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ایک طرف ہر نوع میں جذبات مشترک ہیں، زندگی کے اعمال و اشغال اور جسمانی تقاضے مشترک ہیں، اور دوسری طرف شکل و صورت کے لحاظ سے جبلی تقاضوں کے لحاظ سے ہر نوع کے افراد الگ الگ تقاضوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ مثلا شیر یا کوئی اور جانور کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیر کی یا کسی چرندے کی شکل و صورت الگ الگ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح انسان کو پیاس لگتی ہے اور وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح شیر، بھیڑ، بکری، جنات کو بھی پیاس لگتی ہے اور پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شیر کے طبعی تقاضے بکری کے طبعی تقاضوں سے مختلف ہیں۔ مثلا شیر گھاس نہیں کھاتا، بکری گوشت نہیں کھاتی، لیکن بھوک، پیاس، قحط و غضب اور جنسی تقاضے ہر نوع کے تمام افراد میں یکساں طور پر موجود ہیں۔ تقاضوں میں یکسانیت اس بات کا ثبوت ہے کہ ساری کائنات کسی ایک نقطے میں بند ہے۔ اس ایک نقطے سے کائنات کی تمام نوعیں اور نوع کے تمام افراد بندھے ہوئے ہیں۔ یہ مرکزی نقطہ شخص اکبر ہے، اور شکل و صورت اور طبیعت کے لحاظ سے نوع اور نوع کے افراد کا الگ الگ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نوعی تقاضے باوجود اس کے تقریباً ایک ہیں اور سب ایک نقطے سے منسلک ہیں، اس کے باوجود ہر فرد اپنی خاص عادت، خاص صلاحیت کا حامل ہے۔ اس بات کو آسان الفاظ میں اس طرح کہا جائے گا کہ تمام نوع انواع کی واحد ماہیت یعنی مرکزی نقطہ جب ایک ہے تو اس کا نام روح اعظم ہے، اور جب مرکزی نقطے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے نوعی افراد شکل و صورت کے اعتبار سے یہ چند مخصوص تقاضوں کے تحت اپنی انفرادیت رکھتی ہے، اس کا تعلق شخص اصغر سے ہے۔ ہر نوع کا بابا آدم شخص اصغر ہے، اور تمام نوع کا اجتماعی بابا آدم شخص اکبر ہے یا لوح محفوظ ہے۔ نوعی اعتبار سے جب معین مقدار کام کرتی ہے تو ہر نوع کے افراد ایک دوسرے سے قربت محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں۔ لیکن جب نوع کے کسی فرد کو پیاس لگتی ہے تو اس کا ذہنی ارتباط روح اعظم سے ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کائنات میں موجود جتنی نوعیں ہیں ان سب کو پیاس لگتی ہے اور وہ سب اپنی پیاس پانی سے بجھاتے ہیں۔ وہ شیر ہو، بھیڑ بکری ہو، پرندہ ہو،
جن ہو کوئی ہو، نو کا ہر فرد یہ بات جانتا ہے کہ پانی پینے سے پیاس رفع ہو جاتی ہے۔ اس بات کو پچھلے اسباق میں 3 دائروں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ وہ 3 دائرے روح اعظم، روح انسانی اور روح حیوانی ہے۔ روح اعظم شخص اکبر ہے، روح انسانی کسی نوع کا اجتماعی پروگرام اور تقاضے کی تکمیل نوعی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے جس نقطے میں ہوتی ہے اس کا نام روح حیوانی ہے۔ ہم جب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، مثلاً یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کو پہچانتا ہے تو اس کا تعلق شخص اصغر سے ہے، اور جب ایک انسان کسی درخت کسی شیر کو پہچانتا ہے یا کوئی شیر انسان کو پہچانتا ہے تو اس کا تعلق شخص اکبر یہ روح اعظم سے ہے۔ کائنات کا یہ چاہی پروگرام کا تعلق کسی نوع سے ہے، وہ تمام پروگرام ایک نقطے میں درج یا نش ہے، اور اس نقطے کا نام روح اعظم ہے یا تجلی ہے۔ پوری کائنات کی تخلیق 4 دائروں میں عمل میں آئی ہے۔ یہ 4 دائرے 4 نورانی نہروں کا مظہر ہے۔ انسان فی الواقع اطلاع کا مظہر ہے۔ اطلاع کو ہم علم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ساری کائنات کی بنیاد علم کے اوپر ہے، اور یہ علم 4 آبشاروں 4 نہروں یہ 4 دائروں پر محیط ہے۔ اس کی سمجھی جب بیان کی جائے گی تو کہا جائے گا کہ نمبر 1 کائنات کا لاشعور ہے، نمبر 2 کائنات کا شعور ہے، نمبر 3 کائنات کا ارادہ ہے، اور نمبر 4 کائنات کی حرکت ہے۔ کائنات کا لاشعور تجلی ہے اور کائنات کا شعور تجلی کی صفت ہے، اور تیسرے درجے نے تجلی کی صفت نے جو کچھ ظاہر کرنا چاہا اس کا ارادہ ہے، اور ارادے میں جب حرکت واقع ہوئی تو مظہر بن گئی۔ یہ 4 آبشاریں 4 نہریں یہ 4 شعور ہی دراصل ساری کائنات کی اصل ہے۔ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے دیکھا، یا کہتے ہیں ہم نے کھانا کھایا، یا ہم وہاں گئے یہاں آئے۔ یہ گفتگو کا انداز اگر صحیح ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کھانا میرے منہ نے کھایا، یا تحریر میرے ہاتھ نے لکھی، سفر میرے پیروں نے کیا۔ یہ بات اس طرح نہیں کہی جاتی۔ ایک انا کا، ایک میں کا، ایک صفت کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو حرکت کی اصل بنیاد۔ یہ گفتگو کا ایک ایسا انداز ہے جس انداز کو ہم کسی بھی طرح بنیادی حقیقی نہیں کہہ سکتے۔ اصل میں یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں نے کھانا کھایا، میں نے لکھا، میں چل کر اس مقام سے اس مقام تک پہنچا، یہ کائنات کے لاشعور کی طرف ہے۔ اس لیے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ کائنات کا لاشعور ہے۔ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی انسانی نفس یا انسانی لاشعور دراصل سب کچھ ہے، اور یہ نفس اللہ سے براہ راست متصل ہے۔ یہی بات وحدت الوجود والے کہتے ہیں، لیکن یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب سب کچھ نفس ناطقہ سے سرزد ہوتا ہے، یا اس نقطے سے حکام کا انجام و آغاز ہوتا ہے جس نقطے سے اللہ تعالیٰ کا براہ راست تعلق ہے، تو پھر برائی یا بھلائی کا تصور کس طرح جائز یا صحیح قرار پائے گا؟ مرشد کریم قلندر بابا نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ مرشد کریم فرماتے ہیں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے برائی اور بھلائی کا خالق فی الواقع اللہ ہے، لیکن اللہ کے اوپر کسی فعل کے صدور کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی، اس لیے کہ جس طرح اللہ نے اچھائی یا برائی تخلیق کی ہے اسی طرح انسان کو برائی یا بھلائی اختیار کرنے کا ارادہ بھی عطا کیا ہے۔ اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں موجود ہے۔ اللہ نے پہلے آدم کو جنت میں رکھا، ٹائم اسپیس کی حد بندیوں سے آزاد کر دیا، جنت میں موجود شجر ممنوعہ کو دکھا کر اور سمجھا کر یہ بات فرمائی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ممانعت کرنے سے پہلے آدم کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ شجر ممنوعہ کے قریب جائیں یا نہ جائیں۔ ایسی صورت میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ برائی یا بھلائی کا خالق ہونا اللہ کا ذاتی وصف ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کا یہ وصف بھی ہے کہ اللہ نے برائی یا بھلائی کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔
یہی علم ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے اور اس صفت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز اللہ سے باہر نہیں ہے. ساری کائنات اللہ کے علم کا ایک ریکارڈ ہے. اس ریکارڈ کو پڑھ لینا، اس ریکارڈ سے واقفیت حاصل کر لینا اللہ کی معرفت ہے. اللہ کی معرفت اللہ کی طرح قدیم ہے. جس طرح اللہ کی موجودگی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی، اسی طرح اللہ کی صفت قائم ہے اور قائم رہے گی. اللہ کی ایک صفت اللہ کا علم ہے، اور جب اللہ کی صفت ارادہ کر کے متحرک ہوتی ہے تو وہ صفت اللہ کا حکم بن جاتی ہے. اللہ کی صفت علم کو علم القلم اور اللہ کی صفت حکم کو لوح محفوظ کہتے ہیں. یہ دونوں ریکارڈ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس کائنات کی ابتدا اور اس کائنات کی انتہا غیب کے اوپر قائم ہے. تمام احکامات بصورت تمثال یعنی شکل و صورت خد و خال کے ساتھ عالم غیب میں موجود ہیں، اور یہ احکامات اللہ کی مشیت، اللہ کی صفت اور اللہ کے ارادے کے مطابق مادی دنیا میں نازل ہوتے رہتے ہیں. چاروں اشاروں کا تذکرہ کتاب و قلم میں بار بار کیا جا چکا ہے اور ہر بار اس کی مختلف طریقوں سے تشریح کی جا چکی ہے. اب چار نہروں کے اپنے حدود اور اپنے مقامات ہیں. نہر تصویر کی حدود عالم لاہوت کہلاتی ہے. نہر تجرید کی حدود عالم جبروت کہلاتی ہے. نہر تشہید کی حدود عالم ملکوت کہلاتی ہے. نہر تنزیل کی حدود کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے. عالم لاہوت وہ دائرہ یا مقام ہے جس دائرے میں اللہ کا علم غیب کی شکل و صورت اور خد و خال میں موجود ہے اور قائم ہے. اس دائرے میں ایسے لاشمار اور دائرے ہیں جو خفیف ترین نقطے سے دائرے کی شکل میں توسیع اختیار کر کے پوری کائنات پر محیط ہوئے. عالم لاہوت کو تجلی یا دائرہ تجلی بھی کہا جاتا ہے. تجلی کا ہر لفظ جب دائرہ بنتا ہے تو پہلے ہر نقطے کے دائرے سے بڑا ہوتا ہے. تجلی کے یہ بے شمار دائرے کائنات کی تمام اصولوں کی بنیاد ہے. اس دائرے کو غیب الغیب بھی کہا جاتا ہے. تجلی کے انہی دائروں سے کائنات نوع کی شکل میں تبدیل ہوتی ہے. ہم جب موجودات کی صفت، تخلیقی فارمولوں اور موجودات کی صلاحیتوں کو مجموعی طور پر تلاش کریں گے تو انتہائی نتیجے پر تجلی نظر آئے گی. یہ بات مختلف مثالوں سے ثابت کی جا چکی ہے کہ تخلیق کی اصل روح ہے اور روح کی اصل تجلی ہے. اس تجلی کو صرف روح کی نگاہ دے سکتی ہے. غیب الغیب کو یہ تمام کائنات کی اصلوں کی بنیاد کو نہر تشہید یا عالم لاہوت کہا جاتا ہے. اور جب کائنات کی ماہیت تصوراتی خد و خال میں منتقل ہو جاتی ہے تو اس عالم کو نہر تجرید یا عالم جبروت کہا جاتا ہے. عالم جبروت کے اندر مقیم نو کائنات یا افراد کائنات کی صفات یہ صلاحیتیں جب نزول کرتی ہیں تو وہ الگ ایک شعور بن جاتی ہے. اسی دائرہ شعور کا نام نہر تشہید یا عالم ملکوت ہے. عالم ملکوت کے اندر موجود خد و خال اپنی حدوں سے جب نزول کرتے ہیں، عالم ملکوت سے باہر آ جاتے ہیں تو عالم محسوسات کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور یہاں دنیا خد و خال کے ساتھ متحرک ہو جاتی ہے. اسی مقام کو، اسی عالم کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے یا مظہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس سے پہلے لطائف کا تذکرہ بیان کیا جا چکا ہے. لطائف کے تذکرے میں لطیفوں کے مقام کا بھی تذکرہ ہوا ہے. مثلا لطیفہ نفسی ناف کے مقام پر، لطیفہ قلبی قلب کے مقام پر ہے، لطیفہ روحی سینے کے وسط میں ہے، لطیفہ سری دائیں پستان کے نیچے، لطیفہ خفی پیشانی میں اور لطیفہ اخفا دماغ میں ہے. اگر ان لطیفوں کو اللہ کی صفت علم کے ساتھ مشاہدہ کیا جائے یا دیکھا جائے تو سارے لطائف دائروں کی شکل میں نظر آتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح گھڑی میں اسپرنگ ہوتا ہے. اس اسپرنگ کی خاصیت سے ہم سب واقف ہیں. اسے اکٹھا کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ سمیٹ کر کم سے کم کر لیا جاتا ہے اور اسے جب پھیلایا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ طویل ہو جاتا ہے. اور یہ طوالت مقام کی حدود کا تعین کرتی ہے. اسپرنگ کا ہر دائرہ محدود بھی ہے اور اس محدودیت کے مقابلے میں طویل ترین بھی ہے. یہی حال کائنات کی اثر یا تجلی کا ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ کو جاننے، پہچاننے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے غیر رب کی نفی کرنا ضروری ہے۔ غیر رب کی نفی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کے واقعے میں یہ مذکور ہے کہ انہوں نے شعوری حواس سے ہٹ کر لاشعوری حواس میں داخل ہو کر غور و فکر کیا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ ستارے کی چمک دمک دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور جب ستارہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ غروب ہو جانے والا، چھپ جانے والا، کٹ جانے والا معبود نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ستارے سے زیادہ روشن اور چمکدار چاند کو دیکھا۔ چاند کو دیکھتے ہی صورتحال سامنے آئی کہ چاند برابر گھٹنے والی چیز ہے، اور وہ بھی غروب ہو گیا۔ اس کے بعد چاند سے زیادہ روشن سورج کو دیکھا اور یہ سوچا کہ اب تک دیکھی جانے والی چمکدار چیزوں میں سب سے روشن یہ چمکدار ستارہ ہے۔ بالآخر سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا غروب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا، اور میں اس خدا کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ کوئی گھٹنے والی چیز وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنی ہی روشن اور کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، قابل پرستش نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت اس کو گھٹا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کے اس قول سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے جو انسان کو رب اور غیر رب میں امتیاز سکھلاتی ہے۔ اسی صلاحیت یا انا کو حضور علیہ السلام نے نفس اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حبل الورید فرمایا ہے۔ اگر کسی انسان میں نفس یا پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو ایسا بندہ کبھی رب سے متعارف نہیں ہو سکتا۔ انسان کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو مسائل بھی زیر بحث آتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ بات بھی ہے کہ زندگی کسی لمحے بھی نہیں ٹھہرتی، ہر لمحہ، ہر آن اور ہر منٹ زندگی کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ اس تجدید کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مادی وسائل پیدا کیے ہیں۔ مادی وسائل ہوا، پانی اور غذا ہیں، لیکن ہمارے سامنے یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان کے اوپر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے جسمانی ساخت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، لیکن ہوا، پانی اور غذا زندگی کی تجدید نہیں کر سکتی۔ مادی دنیا میں ایسی حالت کا نام موت یا مردہ ہو جانا ہے۔ بہت زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسمانی اعضاء موجود ہیں، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ مادی وسائل بھی موجود ہیں، یعنی ہوا، پانی اور غذا بھی موجود ہے، لیکن ہوا، پانی اور اسی طرح کی غذا بھی آدمی کی زندگی کو بحال نہیں کر سکتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ زندگی کا دار و مدار ہوا، پانی، غذا پر ہوتا تو مردہ جسم کو ان چیزوں کے ذریعے زندہ کرنا ممکن ہو جاتا۔ جب ہم اس حقیقت تک پہنچ گئے کہ مادی وسائل سے زندگی کی تجدید نہیں ہو رہی بلکہ ایسی طاقت موجود ہے جو مادی وسائل میں بھی تجدید کر رہی ہے، ظاہر ہے جب زندگی کا دار و مدار صرف ہوا، پانی اور غذا پر نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی انحصار کی وجہ ضرور ہے، اور وہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے انسان کی طرح دوسرے تمام وسائل کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کو دو سمتوں میں پیدا کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کو دو قسموں پر پیدا کیا۔ ان دو قسموں کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسان کے اندر کام کرنے والے شعوری اور لاشعوری حواس کو سمجھنا پڑے گا۔ شعوری اسباب جب زیر بحث آتے ہیں تو ہمارا واسطہ ہر قدم پر غیر رب سے پڑتا ہے، اور ہم زندگی گزارنے کے لیے رب کے علاوہ دوسری بہت ساری چیزوں سے اپنا رشتہ قائم کر لیتے ہیں جو قانون و قدرت کے قطعاً خلاف ہے۔ اس کے برعکس ہماری زندگی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہم نہ چاہنے کے باوجود بھی کسی ہستی سے اپنا رشتہ قائم کرنے پر مجبور ہیں۔
نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ہمارا ہستی سے رشتہ قائم کرنے کو لاشعوری حواس کا نام دیتے ہیں. یہی لاشعوری حواس غیر رب کی نفی کرتے ہیں اور زندگی کو بحال رکھنے کے لیے ایک مسلمہ حقیقت ہے اور زندگی کے لیے جزو اعظم ہے. جب آدمی کی پوری زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی زندگی آدھی شعوری اور آدھی لاشعوری حواس کے زیر اثر گزرتی ہے. پیدائش کے بعد انسانی زندگی کا ایک حصہ لاشعور میں گزرتا ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ عمر کا زیادہ حصہ لاشعوری حواس میں گزرتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، 9-10 سال کی عمر تک شعوری زندگی گزارتا ہے، لیکن شعوری زندگی میں پھر واقعی افہام و تفہیم نہیں ہوتی. 10-12 سال یا 8-9 سال کے بعد شعوری زندگی میں داخل ہونے اگر دین کا وقت شمار کر لیا جائے تو وہ شعوری زندگی سے زیادہ ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان لاشعور میں عمر کا 1/3 حصہ صرف کر دیتا ہے اور باقی عمر کا 1 حصہ شعور میں بسر کرتا ہے. کوئی انسان اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور نہ پیدا ہوا ہے جو قدرت کے اس قانون کو توڑ سکتا ہے. زندگی کی یہ 2 قسمیں لاشعوری زندگی اور شعوری زندگی کے نام سے موسوم ہیں. لاشعوری زندگی کا حصہ غیر رب کی نفی کرتا ہے اور نفی کا حاصل غیر اختیاری طور پر انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. قانون یہ بنا کہ اگر انسان شعوری زندگی میں رہتے ہوئے لاشعوری زندگی میں زیادہ وقت گزارے تو اسے روحانی بیداری میسر آ جاتی ہے اور وہ اللہ کا عرفان حاصل کر لیتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل شریف میں اسی بات کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں ایک کپڑے میں لپٹنے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی دیر، یعنی نصف رات. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن خوب پڑھا کرو، بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے. اس آیت مبارکہ میں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ شعوری زندگی میں رہتے ہوئے لاشعوری زندگی میں داخل ہو کر اللہ کی طرف متوجہ رہو اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو. بے شک وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. 2 باتیں بہت زیادہ سمجھنے کی ہیں. وہ یہ کہ ایک مقصد زندگی کا یہ ہے کہ ہم شعوری حواس میں عمل کرتے ہیں جس کو ہم بیداری کہتے ہیں. شعوری حواس یہ بیداری میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر ٹائم اسپیس کا غلبہ رہتا ہے، یعنی ہم خود کو ہر قدم پر پابند اور مقید محسوس کرتے ہیں. زندگی کے دوسرے مرحلے اور دوسرے وقفے یعنی خواب یا نیند کی حالت میں ہمارے اوپر ٹائم اسپیس کی پابندی ٹوٹ جاتی ہے اور جب ٹائم اسپیس کی پابندی ٹوٹ جائے تو ہم اس دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جس دنیا میں براہ راست وہ لوگ موجود ہیں جن لوگوں کا تعلق ٹائم اسپیس سے ہٹ کر اس ماورا ہستی سے قائم ہے جو ٹائم اسپیس کی پابند نہیں ہے. سورہ مزمل شریف میں رات کو نماز قائم کرنا یا تہجد میں اٹھنا اسی طرح دعوت ہے. یہ وہ وقفہ ہے جو تمہیں ٹائم اسپیس سے آزاد کر دیتا ہے. بیدار رہ کر گزارا جائے. سورہ مزمل شریف میں یہ قانون بیان فرمایا گیا ہے. اس طرح غیر شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے سے جسمانی زندگی تعمیر ہوتی ہے، اسی طرح شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے سے روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے. اگر ایک آدمی روٹی نہ کھائے، ہوا بند کر دی جائے تو مر جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کو غیر رب سے وابستہ کرتے ہیں. جیسے جیسے غیر رب کی نفی قائم رہتی ہے جسمانی زندگی تعمیر ہوتی ہے. اسی طرح شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے سے انسان کے اوپر سے ٹائم اسپیس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ روحانی زندگی حاصل کر کے غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. ہم جب روحانی علوم سے بحث کرتے ہیں تو لازماً ہمیں ان کتابوں کا سہارا لینا پڑتا ہے جو کتابیں براہ راست روحانی واردات و کیفیات پر مشتمل ہیں. الفاظ دیگر ہمیں روحانیت کو سمجھنے کے لیے الہامی کتابوں پر غور کرنا اور الہامی کتابوں پر یقین رکھنا لازم ہے. اس لیے کہ صرف الہامی کتابیں ہی صحیح معنوں میں نو انسانی کے اوپر روحانی علوم کو منکشف کرتی ہیں. بہت ساری الہامی کتابیں نازل ہونے کے بعد روحانی علوم کی تکمیل قرآن پاک کے اوپر ہوئی اور اسی کتاب کا یہ کہنا کہ ہم نے روحانی علوم میں تکمیل کر دی ہے اور اسی کتاب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے روحانی علوم کی تکمیل کر دی ہے.
قرآن پاک نوع انسانی کے لیے ایک طرف روحانی ورثہ ہے اور دوسری طرف قرآن ایک ایسی الہامی کتاب ہے جو روحانی علوم کی دستاویز ہے، ایسی دستاویز جس میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی قانون کو بیان کیا ہے۔ یہ کتاب نہیں ہے شک اس میں، یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو متقی ہے، اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ کی تشریح میں یہ بات یقینی بن گئی ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر شک اور وسوسہ ہے تو یہ کتاب اس بندے کی رہنمائی نہیں کرتی۔ یہ کتاب صرف ان لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے جو اپنی زندگی میں راست بات، راست گو اور منافق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن پاک کی اصطلاح میں متقی کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق متقی لوگوں کی یہ نشانی ہے یا متقی لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ تمام چیزیں، وہ تمام عوامل، وہ تمام حالات اور وہ تمام دنیایں ہیں جو ظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ قانون یہ بنا کہ غیب کی دنیا سے متعارف ہونے کے لیے غیب کی دنیا پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات امر مسلمہ ہے کہ ان اندیکھی چیزوں پر یقین کی تکمیل نہیں ہوتی۔ جب تک کوئی چیز دیکھ نہ لی جائے یا مشاہدے میں نہ آ جائے اس وقت تک یقین پورا نہیں ہوتا۔ یہ قانون صرف غیب کی دنیا میں ہی نافذ نہیں ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہی قانون نافذ اور جاری و ساری ہے۔ نوع انسانی کی زندگی کا ہر شعبہ اس قانون میں بندھا ہوا ہے۔ ان آیات کی جب ہم روحانی طرز میں تشریح کرتے ہیں تو اس طرح کہا جائے گا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک اور وسوسے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب ایسے لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے جو غیب کی دنیا میں اور اللہ کے معاملات کے اوپر شک نہیں کرتے، اور وہ غیب کے اوپر یقین اس لیے رکھتے ہیں کہ غیب ان کے مشاہدے میں ہوتا ہے۔ اس بات کو دو لفظوں میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ قرآن ان لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے جو لوگ غیب کی دنیا سے متعارف ہیں، یعنی غیب ان کے مشاہدے میں ہے۔ کسی قانون کی حدود میں رہتے ہوئے ہم جب زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں یا اپنے افعال اور کردار کا محاسبہ کرتے ہیں تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جب تک ہم کسی چیز کی طرف یقین کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتے ہم اسے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء اس کی مثال درخت سے دیتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کسی درخت کے نیچے کھڑا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں یا آنکھیں کھلی ہیں لیکن درخت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں باوجود ہے کہ درخت موجود ہے اس کی آنکھوں کے سامنے نہ تو درخت کی ساخت آتی ہے اور نہ ہی اس کی نظروں کے سامنے پھول، پتیاں اور رنگ آتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر وہ درخت کے یقین کے ساتھ ساتھ درخت کا مشاہدہ بھی کرتا ہے تو درخت کی ساخت، درخت کے اندر پھول، درخت کے اندر پتیاں، درخت کے اندر رنگ، سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ بہت زیادہ غورطلب ہے یہ بات کہ درخت دیکھنے سے پہلے ہمیں اس بات کا یقین کر لینا پڑتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے درخت ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ درخت موجود ہے، ہماری ادراک میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ دنیا میں ہزار درخت موجود ہے، لیکن اگر ہم قانون کی شرط پوری نہیں کرتے یعنی درخت کو ایک حقیقت تسلیم کرنے کے بعد درخت کو نہ دیکھیں تو ہم درخت کو درخت کے روپ، درخت کے پتوں، درختوں کے رنگ اور درخت کی پھول میں نہیں دیکھ سکتے۔ مطلب یہ کہ پہلے درخت کی موجودگی کا تصور ذہن میں موجود ہونا ضروری ہے، اور درخت سے متعارف ہونے کے لیے ادراک سے ایک قدم باہر آ کر درخت کا مشاہدہ کرنا، یہی صورتحال غیب کی دنیا کی ہے، اور یہی ابتدائی آیتوں میں قرآن کی تعلیم ہے، اور یہی غیب کی دنیا سے متعارف ہونے کے لیے لوح محفوظ کا قانون ہے۔ دوسری مثال مرشد کریم قلندر بابا یہ دیتے ہیں کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ سفر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں شہر کی موجودگی کا یقین ہے۔ جب ہم سفر کر کے یعنی یقین کے سہارے پر آگے بڑھتے ہیں تو ہم شہر کو دیکھ لیتے ہیں۔ شہر کا یقین یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا یقین اس بنیاد پر قائم ہے کہ ہم نے شہر کو دیکھا ہوا ہے۔
ہم یہ جانتے ہیں کہ شہر کی تعریف یہ ہے کہ سڑکیں ہوتی ہیں، مکانات ہوتے ہیں، ان مکانات میں انسان بستے ہیں، شہر میں درخت ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک شہر میں رہتے ہوئے جب ہم دوسرے شہر کے لیے سفر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دوسرے شہر کا یقین اس لیے مستحکم ہوتا ہے کہ ہم نے شہر دیکھا ہوا ہے۔ یہی حال غیر کی دنیا کا بھی ہے۔ اس طرح اس دنیا میں ہزار ہا شہر ہیں، اسی طرح خلا کے اس پار غیب کی دنیایں ہیں، لاشمار اربوں کھربوں سنکھوں دنیایں ہیں۔ محفوظ کے قانون کے مطابق اگر ہمارے اندر غیب کی کسی دنیا کا مشاہدہ موجود نہ ہو تو ہم کسی بھی غیب کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب ہم غیب کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے تو اس ہستی تک نہیں پہنچ سکتے جو غیب الغیب اور غیب سے ماورا ہستی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے غیب کی دنیا کا مشاہدہ ضروری ہے۔ یہی وہ قانون ہے جو ہماری مادی اور روحانی دنیا میں یکساں نافذ العمل ہے۔ مرشد کریم تیسری مثال بہت ہی واضح اور آسان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، وہ بچے کی تربیت سے متعلق ہے۔ ہر بچہ ماں باپ کی بتائی ہوئی بات کو حقیقت تسلیم کر کے اس سے استفادہ کرتا ہے۔ نوع انسانی میں جتنے بھی بچے ہیں ان کی ترتیب کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ بچے ماں باپ کے کہنے پر، ماں باپ کی بتلائی ہوئی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ قانون تمام علوم پر نافذ ہوتا ہے، وہ علوم اقتصادی ہوں، وہ علوم حضوری ہوں۔ مکتب میں جب ہم اپنے بچوں کو استاد کے سپرد کرتے ہیں تو استاد اس قانون پر اس طرح عمل درآمد کراتا ہے، پہلے وہ قاعدے میں الف دکھاتا ہے اور پھر بچے یا شاگرد سے یہ کہتا ہے کہ یہ الف ہے۔ استاد نے پہلی بات جو بچے کو بتائی وہ مشاہدہ ہے۔ اس نے بچے کے مشاہدے، بچے کی نظروں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ ایک لمبی لکیر الف ہوتی ہے، اور مشاہدہ کرانے کے بعد اس نے جب الف کہا تو بچے نے بلا چون و چرا اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ الف ہے۔ اگر الف بے پے جیم بچے کے مشاہدے میں داخل نہ ہو تو نوع انسانی کا کوئی بچہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی قانون روحانی دنیا میں بھی نافذ ہے۔ جب تک کوئی سالک روحانی مسافر غیب کی دنیا کا مشاہدہ نہیں کر لیتا، کوئی آدمی غیب کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے ارشاد کے مطابق جب تک غیب پر یقین حاصل نہ ہو جائے، یعنی غیب مشاہدے میں داخل نہ ہو جائے، کوئی بندہ قرآن ہدایت سے مستفید نہیں ہو سکتا۔